صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم حفظ و امان میں رکھے. ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کے آہستہ آہستہ ان ایام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جس میں ہم عید منانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. مگر عید کا دن اسی کا ہوتا ہے، مولا متقین فرماتے جس دن وہ گناہ نہ کرے. جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ عید کا دن نہیں ہوتا. انشاءاللہ پیغام عید میں آپ کی خدمت میں وہ بیان کروں گا. فی الحال آپ کے خدمت میں آج جس سورہ کے لیے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ گفتگو وہ سورہ ہے جو ہم اور آپ ہر ہفتے جناب اس کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، ائمہ معصومین نے، پیغمبر نے کیا کیا بیان فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الواجب علی کل مؤمن اذا کان لنا شیعہ. اپنے شیعوں کو لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ شب جمعہ میں 2 سوروں کی تلاوت ضرور کیا کریں. ایک ہے سورہ جمعہ اور دوسرا ہے سورہ سبح اسما. اب اس کے اندر میں راز کیا ہے؟ وہ راز تو ائمہ معصومین ہی جانے. انہیں راز سے پردہ نہیں اٹھایا، مگر کہا میرے شیعوں کو چاہیے وہ ضرور پڑھ لیں، چونکہ اس کے اندر میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ بیان ہوا. اور صحیح بات بھی ہے، اگر میں اس کی تشریح کرنے کے لیے جاؤں گا تو بہت کچھ بیان ہو جائے گا. تو میں انشاءاللہ ابھی جمعے کے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا بیان کر دوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها لیلا او نہارا فی صاحبہ و فی صباحہ و مساعہ امن من وسواس الشیطان. جو بھی قرأت کرے گا رات میں یا دن میں یا صبح میں یا شام میں، امن من وسواس الشیطان، شیطان جو بہکاتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، ڈس بیلنس کرواتا ہے یا گناہ کرواتا ہے، اس سے بچنا اگر ہے تو سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیں. تو اگر آپ نے دعا کر لی تو پھر ہم اللہ بچیں گے اس سے، وسواس شیطان سے. وغفر له ما یاتی من ذلک یوم الی یوم الثانی. جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ نے صبح پڑھا 7 بجے سورہ جمعہ کو، تو دوسرے دن سورہ جمعہ سنیچر تک، یعنی کہ مثلا جمعے کو پڑھا آپ نے، سنیچر کی صبح 7 بجے تک آپ محفوظ رہیں گے. اللہ معاف کر دے گا. جو بھی کچھ آپ سے ایسا الٹا سیدھا اگر ہو جائے تو پروردگار معاف کر دے گا. یہ الفاظ ہیں امام جعفر صادق، وغفر له ما یاتی من ذلک اليوم الی یوم الثانی، یعنی جس دن پڑھا ہے اس کے دوسرے دن تک، اس وقت تک اس کے گناہوں کو جناب والا معاف کر دیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کی جو تلاوت کرے گا، اعطی 10 حسنات بعدد من اعطى الجمعہ. کہتے ہیں جو بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اعطیہ اس کو عطا کرے گا 10 حسنات، 10 ثواب، بعدد من اعطى الجمعہ بعدد من لم یعطیها من امثال المسلمین. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز میں آئیں یا جو جمعہ کی نماز میں نہ آئیں، ان دونوں کو تعداد میں ملا کر اللہ ثواب دے گا اس کو جو سورہ جمعہ کی تلاوت کرے گا. مثلا 1000 آدمی جمعہ کی نماز میں آئے، 1000 جمعہ کی نماز میں نہیں آئے، تو دونوں کو ملا کے کتنے ہو گئے؟ 2000. 2000 ثواب، حسنہ، نیکی لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں کہ جو سورہ جمعہ کی تلاوت کر لے گا. ذرا سوچیے، ایک چھوٹا سا کام الحمدللہ فائدہ کتنا زبردست پروردگار عالم عنایت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ جو سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو فائدہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بھائی لوگ مسلمان انجام دیتے ہیں، روزی کے سبب سے ان کے پاس زیادہ آتی ہے. ہمارے مومنین اس سلسلے میں ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں. مثلا جمعے کا وہ بہت اہتمام کرتے ہیں، دشمنان اہل البیت ہوں یا محبان اہل البیت ہوں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی جمعے کا زیادہ اہتمام کرے گا اس کے پاس روزی بھی جناب دوڑ کے آئے گی.
اذا نودع للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب ندا دی جائے جمعے کے دن مسجد سے مسجد کی طرف آؤ، اور جو دوڑ فساؤ تو دوڑ پڑو، نہ یہ بولا کہ آہستہ سے چل کر دوڑ پڑو، فساؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اپنی دکانوں کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، جو اس کو جانتے بھی ہو۔ تو جو اس کام کو انجام دیتا ہے پھر پروردگار عالم روزی دینے والا ہے، وہ روزی اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ دن بھر لگے ہوئے ہیں بیچارے، سونا جاگنا سب حرام کیے ہوئے، مگر وہ ترقی نہیں کر پاتے، کیوں؟ اس لیے انہوں نے برکت کا رستہ اختیار نہیں کیا۔ اسی سورہ جمعہ کے آخر میں کہا واللہ خیر الرازقین، پروردگار عالم بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دینے والا وہ ہے، اور ہم اس کے رزق کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کس طرف؟ ہم جا رہے ہیں اس طرف جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان بندوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں جو تقریباً ابھی آپ کے کسٹمر ہیں، اچھا سامان نہیں ملا یا سستا سامان بعد دوسری جگہ چلے گا۔ جب آپ اس کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تو اپنے مومنین کو چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزی کا سبب بنتی ہیں، جس میں سے چند چیزیں جانا بیان کروں، جس میں سے جمعے کی نماز میں جانا، دوڑ کر جانا، کوشش کرے کہ پہلے پہنچیں، جو زیادہ آگے جاتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جو جتنا دیر میں جاتا ہے اس کو ثواب اتنی جناب کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جمعہ جو ہے بہت سے جو لوگ جو تھے تنگ دست تھے، نہیں جا سکتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حج میں نہیں؟ کہا بالکل، حج کا ثواب تم کو ثواب چاہیے نا، کہا ملے گا، کیا کرنا پڑے گا یا رسول اللہ؟ کہا جمعے کی نماز میں جاؤ۔ جمعہ جو ہے الجمعہ حج الفقراء، جو غریب لوگ ہیں ان کو ثواب ملتا ہے حج کا جب وہ نماز جمعہ میں جاتے ہیں۔ نماز جمعہ میں حج کا ثواب ملتا ہے کہ جب وہ جناب پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ بہترین فائدہ جو ہے وہ جمعے کی نماز میں جانے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آنے والا جو جمعہ جو ہے وہ قدس ہے، روز قدس، قبلہ اول ہمارا خطرے میں ہے، اس کے فاؤنڈیشن کو کمزور کر دیا یہودیوں نے۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز بلند کریں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، رہبر انقلاب نے باقاعدہ جمعے کو، آخری جمعے کو یوم قدس قرار دیا تھا۔ تو پوری دنیا کے مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس دن اٹھے اور اٹھ کر اپنے قبلہ اول کو یاد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور ایک مرتبہ دشمن کو بتا دیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ اب دعائے کمیل کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، اے پروردگار عالم تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو پاکیزہ صفات و قابل حمد ہے، سبحانک و بحمدک۔ ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، آپ نے لا الہ الا انت، اگر لا الہ کا خالی لفظ کوئی اگر پڑھ دو تو کافر ہو جائے گا، الا اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے ساتھ میں۔ اور اسی کلمے کے اندر میں تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے، خالی غور کر کے دیکھیں۔ لا الہ یہ تبرہ ہے، یہ تبرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو تبرہ کرنا پڑے گا۔ کیا چیز کا تبرہ؟ تبرہ یعنی بیزاری، نفرت کا اظہار۔ کس سے نفرت کا اظہار؟ جو بھی دشمن خدا ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، جو بھی کوئی ہے جو اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جائے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ جب بیزاری کا اعلان کر دیں تب کہیں الا اللہ، اب اللہ کے نام۔ اور فرعون بھی اللہ بھی ہے، شداد بھی ہے، اللہ بھی ہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا، 2 in 1 نہیں چلے گا، 1 way ہے۔ ایسے ہی پیغمبر اکرم کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اکرم کے جتنے دشمن ہیں آپ کو لکھنا پڑے گا، جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو، کفار مکہ نے جو اذیت دی ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیے، اس کے بعد بولے اشہد ان محمد رسول اللہ۔
رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو رسول اللہ کے اسلام کے ساتھ کسی نے غداری کی ہے اس کا بھی نام لکھیے، اس کے بعد لعنت کیجیے، پھر بولیے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ویلڈ ہے۔ ورنہ بولے گا ابو جہل بھی ٹھیک، ابو لہب بھی ٹھیک، رسول اللہ بھی ٹھیک، ابو سفیان بھی ٹھیک، رسول اللہ بھی ٹھیک، چلے گا؟ نہیں، ون وے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا لفظ ہے اس دعا کے الفاظ میں جو ہم اور آپ جناب والا پڑھتے ہیں، میرے مولا نے ایسا خزانہ دیا ہے کہ اس خزانے کو پڑھ کے بہت سے وائٹ شیعہ ہو گئے۔ ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الی ذکرک لی ومنک علی، اے خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم، ظلمت نفسی، ہم سرنڈر ہو رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وتجرعت بجہلی، اپنی جہالت کی جسارت کے سبب سے ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں مثال کے طور کے اوپر جہالت کے سبب سے ہو جاتی ہے، بس ہمارے پرمپرا ہے، ہمارے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے شہر والے یہ کیا کرتے ہیں، چاہے حرامی کیوں نہ، چاہے غلطی کیوں نہ ہو، تو ہم سے غلطی ہو گئی پروردگار عالم۔ دیکھیے دعائے کمیل میں ان باریک باریک چیزوں کی طرف میرے مولا متقیان آپ کو ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور یاد کروائیں یہ بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی غلطی، سبوں کے لیے معافی مانگو۔ وَسَكْنَنْتُ إِلَىٰ ذِكْرِكَ قَدِيمَ ذِكْرِكَ لِي، اور اس بات پر میں مطمئن بیٹھا ہوں کہ تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ وَسَكَنْتُ، میں خاموش بیٹھا ہوں، إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي، کہ میں خاموش بیٹھا ہوں۔ وَمَنِّكَ عَلَيَّ، اور تیرا احسان تو ہمیشہ ہمارے اوپر شامل حال رہتا ہے، تو نے تو ہمیشہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر احسان نہ ہو، یہ دل دھڑکنا اگر بند کر دے، معاملہ ختم۔ سانس لینے کی نالی میں اگر پانی چلا جائے اسی حلق کے اندر میں، معاملہ ختم۔ آنکھ خدا نہ خواستہ اگر بہہ جائے، معاملہ ختم، دنیا دھیری۔ عقل کام کرنا بند کر دے، معاملہ ختم۔ اسی طریقے سے بہت سے اور اعضاء ہیں اور جوارے ہیں۔ آپ بوڑھوں لوگوں کو مطلب جا کے دیکھیے کبھی کبھی ان بڑھاپوں کو جن کے بیچارے اب ان کا کام نہیں کر رہا ہے، دانت تمام گر گئے ہیں، آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، پروردگار تیرے اس علاقے میں کوئی دوست ہے؟ کہاں؟ فلاں جگہ پہ میرا دوست ہے۔ اب جناب عیسیٰ کہا ہے اس علاقے میں کوئی تیرا دوست ہے؟ مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، تو ہم اس سے ملنا چاہیں گے، ایڈریس کیا ہے؟ کہا ایڈریس فلاں جگہ جاؤ، میرا دوست ہے وہاں موجود۔ اب جناب عیسیٰ جناب وہاں جیسی پہنچے تو دیکھا درخت کے پاس ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مخلوق خدا ہے جو سبحان اللہ الحمدللہ مستقل طور پر، ہاتھ دونوں فلج ہے، آنکھیں دکھائی نہیں دیتا، پورے جسم سے فلج ہے، بیٹھے ہوئے اور ذکر خدا کر رہے۔ جیسے قریب پہنچ جناب عیسیٰ کو السلام علیکہ عیسیٰ روح اللہ، جناب عیسیٰ کو سلام کیا تھا، جناب عیسیٰ نے فوراً جواب سلام دے کر فوراً سوال پوچھ لیا۔ پہلی مرتبہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرا نام لے کے مجھے کیسے سلام کیا؟ کہا جس نے آپ کو میرا ایڈریس دیا ہے، آپ کے آنے سے پہلے مجھے خبر دی ہے کہ فلاں عیسیٰ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سلام کیا۔ جناب عیسیٰ نے دوسرا سوال جناب والا کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقل طور پر شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر، کس چیز کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہ آنکھ ہے صحیح، نہ جسم ہے صحیح، نہ ہاتھ پیر ہے صحیح، پورا ناقص پورا جسم لے کے آپ بیٹھ کے شکر الحمدللہ، شکر، کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کو بہت سے لوگوں کا شکر پسند نہیں ہے، میرا شکر اللہ کو پسند ہے، اس لیے میں شکر الحمدللہ کر رہا ہوں کہ اس نے زبان مجھے دے کے لیے، زبان کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے غور فرمایا، ہم تھوڑے تھوڑے سے میں بہک جاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے چیزوں کو چھوڑنے کے بعد، ضائع ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے دامن کو نیچے، اس کے دامن کو پکڑ کے رہتے ہیں۔ تو بس دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ماہ مبارک رمضان الحمدللہ قبولیت کا درجہ پروردگار عالم عنایت فرمائے اور روزوں کو قبول فرمائے۔ آئندہ سال تک پروردگار ہمیں آپ کو سب کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے
اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا فرماتے رہیے گا انشاءاللہ۔ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔